السلام علیکم ناظرین، میں عرفان علی کلینکل سائیکالوجسٹ آج ایک اہم موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوں۔ آج کا جو موضوع جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ شیم ہے، یعنی شرمندگی یا شرم۔ تو اس پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس مسئلے سے میں خود بھی گزرا ہوں، تکلیف سے گزرتا رہا ہوں اور اب بھی بعض اوقات فیس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے کلچر میں دیکھتا ہوں ہمارے لوگ اسپیشلی یوتھ اور ہمارے سارے لوگ، کیونکہ ہمارا شیم بیس سوسائٹی ہے تو اس میں ہر شخص جو ہے شیم کی وجہ سے زندگی میں کافی تکلیف میں رہتا ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے ایک انسان اپنی ترقی کے ایک عروج پر پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ انسان کی ذہنی، جسمانی اور جو سب سے بڑھ کر ایک سوشلی سماجی ایک جو ترقی ہوتی ہے وہ اپنے عروج تک پہنچ نہیں پاتا، انسان دب کے رہ جاتے ہیں، انسان اپنے صلاحیتوں کو لمٹ کر دیتے ہیں۔ تو شیم کو سب سے پہلے میں آپ کو شیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ شیم ہے کیا چیز، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورس آف شیم کیا ہے، کہاں کہاں سے ہمیں شیم ملتی ہے اور ہمارے اندر شیم کیسے پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ شیم کو ہیل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو شیم بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں، شیم ایک الیسٹو کنسیپٹ ہے کہ ایک انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا، ایک مبہم ایک کنسیپٹ ہے کہ ایک انسان شیم کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے، مگر اس انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں شیم سے گزر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میری زندگی تکلیف میں ہے۔ شیم میں انسان اپنے آپ کو عیب زدہ تصور کرتا ہے، ڈیفیکٹو محسوس کرتا ہے، باقی دیگر دنیا سے اپنے آپ کو مختلف تصور کرتا ہے کہ میرے صلاحیتوں کی کمی ہے، میں عیب زدہ ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، اور میری شکل اچھی نہیں ہے، میں اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں، یا میں گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، یا میری فیملی اتنی اچھی نہیں ہے، میں ذات کا اتنا اچھا نہیں ہوں۔ تو انسان کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو مختلف تصور کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کے جو ناکامیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے انسان ہر بار ایک جھجک محسوس کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ انسان کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے کہ انسان اس کے جو فزیکل سمٹمس ہے شیم کی یہ ہے کہ ایک انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے، اور انسان اپنے پوری وجود میں، جسم میں ایک تھر تھراہٹ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ اور فیلنگز کے علاوہ بھی ایک انسان فزیکلی جو ہے اس شیم کے جو اثرات ہیں اس کو نظر آتے ہیں۔ تو شیم کے بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں۔ ایک شیم ہوتا ہے شیم ڈیفیسٹ، جس میں شیم بالکل ختم ہوتا ہے تو انسان بے شمار قسم کے امورل اور غیر اخلاقی کاموں میں انسان پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے جو موڈسٹی کا، ایک وقار کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی شیم، کہ انسان کے اندر ہوتا ہے ایک نارمل سے ہیلدی شیم ہوتا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، انسان کو آگے بڑھنے کے لیے مدد دیتے ہیں، انسان کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے ارج کرتے ہیں۔ تو سورس آف شیم کیا ہے، ہمیں شیم کہاں سے ملتی ہے؟ تو 3-4 بڑے سورسز ہیں جہاں سے ہمیں شیم ملتی ہے۔ ایک ہماری جو ہے جو روٹس آف شیم ہے، جو آپ کی ایک جینیٹک ہوتی ہے، اور بائیو کیمیکل میک اپ کچھ لوگوں کی فیملیز کی ایسی ہوتی ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، اور وہ شرم میں زدگی محسوس کرتے ہیں ہر سچویشن میں، اپنے لیے ایک تکلیف اور اپنے لیے ایک ناکامی کا احساس ہوتا ہے، انسان ایک اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ دوسرا سورس آف شیم ہے کہ ہمارے فیملیز جس میں ہم بڑے ہوتے ہیں، جس میں ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ تم ناکام ہو، تم نکما ہو، تم نکٹو ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تم اتنے خوبصورت نہیں ہو، مختلف ناموں سے بلاتے ہیں ہمیں، تو جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو شیم فل محسوس کرتے ہیں، شرمزدگی محسوس کرتے ہیں،
اور اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تیسرا سورس ہے ہمارا شیمنگ ریلیشن شپ، جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں بلی ہوتا ہے، لوگ مختلف ناموں سے بلاتے ہیں، شکل کو لے کر، ذات پات، نسل کو لے کر، یا ویسے بھی انسان دوست یار ایک دوسرے کو چھیڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شیم محسوس کرتا ہے۔ جو چوتھا ہے سورس آف شیم ہے جو آپ کے سیلف شیم، جو آپ کو خود محسوس کرتے ہیں ہم انسان، آپ کے اپنی سوچیں اور آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ انسان اپنا آپ کو مختلف منفی سوچوں سے نوازتے ہیں ہر اوقات۔ ایک انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو اکثر اوقات نگیٹو سوچتا ہے اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنے لائف کے بارے میں اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں۔ تو اس کو ہیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ میں بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا ہوں، کیا بات کرتے ہوئے میں نیچے دیکھتا ہوں، کیا میرے کسی کی بات سے میں جلد ہی شوق ہوتا ہوں، یا کسی کی بات سے میرا چہرہ سرخ ہوتا ہے، یا میں اپنے آپ کو اسکیپ لیتا ہوں، یا جو دفاعی رویہ ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ شیم جب آپ کو شیم ملتی ہے یا کسی جگہ پہ آپ شیم محسوس کرتے ہیں تو آپ وڈرا تو نہیں کرتے ہیں، اس جگہ سے نکل تو نہیں جاتے ہیں، یا پیچھے تو نہیں رہتا، یا آپ غصہ تو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بیک آف دا مائنڈ آپ کو یہی چل رہا ہوتا ہے کہ شیم کی وجہ سے میری بےزتی ہوئی ہے، تو آپ اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف ڈیفنس میکینزم انسان استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میرے اندر شیم ہے تو ہے کس طرح سے، میں بیہیو کیسے کرتا ہوں، میرا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایکشن فیز میں آنا ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فیملی کے اندر جو آپ کے شیئرنگ ریلیشن شپس ہے اس کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے ہرٹ ہوا ہوں، میں برا محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کے یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کے فیملی کے اندر جو ٹرینڈ باتیں ہوتی ہے اور جو آپ کو ایک عام ڈھانٹ ڈپٹ ملتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، سبلنگس کی طرف سے، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، وہ بھی اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو شیمنگ ریلیشن شپس ہے اس میں بھی آپ بہتری لے کے آ سکتے ہیں، اور شیمنگ جو زخم ہے آپ کو ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، آپ فیلنگس لیول پہ جا کے آپ کو جہاں زخم ملتا ہے تو اس کو ہیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب شیم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 3-4 جو بڑے پرنسپلس ہیں ان کو سمجھنا ہے، کہ سب سے پہلے پرنسپل آف ہیومینٹی کو سمجھنا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، ایک نسل سے تعلق رہتا ہے، آدم کی اولاد ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ پرنسپل آف ہیوملٹی سمجھنا ہے، عاجزی کے جو اصول ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جب انسان عاجزی اپناتا ہے کہ ہر اچھے برے سچویشن میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اسکن میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ عاجزی مطلب ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے عاجز پیدا کیا ہے، وہ انسان برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو تیسرا آپ نے پرنسپل سمجھنا ہے، پرنسپل آف آٹونومی، ہر انسان خود مختار ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہو سکتا، ہر کسی کے بات سے اپنے آپ کو برا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں غلط تصورات لے کے نہیں آ سکتا۔ تو خود مختار ہے، آزاد ہیں، ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، خوش رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، ڈپریس رہنے کے لیے، ناکام رہنے کے لیے، انکشیس رہنے کے لیے اور شیم میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ایک انسان وکٹری کے لیے، کامیابی کے لیے، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، اور کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو ایک پرنسپل آف کمپٹنسی ہے کہ انسان یہ سمجھ لیں کہ اس پرنسپل آف کمپٹنسی کیا کہتی ہے، کوئی انسان ناکام نہیں ہے، کوئی انسان اتنا کامیاب کیسے ہوتا ہے، ایک انسان ناکام کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کسی نے سی ایس ایس کر لیا ہے، کسی نے آرمی میں چلا گیا ہے، کوئی جو ہے زندگی میں بزنس اپنی بنا لی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ناکام ہوں۔ تو کمپٹنسی آپ نے دیکھنا ہے، میں چیز کیا اچھا میں کر سکتا ہوں۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیت دی ہوتی ہے، تو کمپٹنٹ کوئی ہر چیز میں کمپٹنٹ نہیں ہو سکتا، ہر کسی کو اللہ نے الگ صلاحیتیں دی ہوتی ہے، تو آپ اسی چیز میں آپ بہتر کر سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ بہتر کر سکتے ہوں گے، تو اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اپنے سیلف ڈسکوری کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ شیم کو ہیل کر سکتے ہیں، اور ایک آزاد، ایک کامیاب، ایک خوش، ایک فل لیونگ کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، اور
جو اسپریچولی اپنے آپ کو، جو روحانی طور پر کمزور، جذباتی طور پر اور سوشلی ایک ڈیفیکٹو، کمزور، ناکام، عیب زدہ اور باقی دنیا سے چھوٹا سمجھنے کے بجائے ایک انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں اور زندگی میں بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنی ہی بات، پھر کسی ویڈیو میں یا کسی موقع پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔